لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز خاران السلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے، درس نمبر 43، اور آج ہم سورہ مطففین کی تلاوت کریں گے. اس کے بعد اس کے جو چند اہم مضامین ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں گے. پھر اس کے بعد اس کی فضیلت، اس کا ترجمہ اور مختصراً تفسیر ہم لوگ دیکھیں گے اس کی. تو درس کا آغاز کرتے ہیں سورہ مطففین کی تلاوت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ مطففین قرآن کریم کا 83واں سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 36 یعنی کہ 36 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. سورہ مطففین میں جو چند اہم پوائنٹس ہیں کہ جو اس سورہ میں ذکر ہوئے ہیں کہ اس سورہ میں ان لوگوں کی شدید تحذیر و تنبیہ کی گئی ہے جو کم تولتے ہیں، یعنی کہ جب بھی کسی چیز کا وزن کرتے ہیں تو کم تولتے ہیں اور جب کسی سے کچھ لیتے ہیں تو زیادہ اس سے لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے اور اس سورہ میں یہ درس دیا گیا ہے کہ تمام گناہوں کا سرچشمہ یہ ہے کہ جب انسان قیامت پر پختہ یقین نہیں رکھتا تو اس وقت اس سے بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ سرزد ہوتے ہیں، کیونکہ قیامت پہ اگر جس کا یقین ہوگا تو ظاہر سی بات ہے وہ خود کو برائیوں سے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا، اس کی کاوش کرے گا.
تو ان لوگوں کی مذمت ہوئی ہے، اور ان لوگوں کے لیے یہ درس ہے کہ ان کی نگاہ میں قیامت کے اگر کوئی معنی نہیں ہے، اگر اس کا وجود نہیں ہے، تو وہ گناہوں کی طرف بڑھتے جاتے ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کو انجام دیتے ہیں۔ اس سورے میں قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں، اور اس سورے میں جنت میں اہل جنت کی عظیم الشان نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سورے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافر لوگ اہل ایمان سے مذاق کرتے تھے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور پھر قیامت کی گفتگو ہے کہ قیامت جو ہے وہ کس طرح قائم ہوگی۔ تو یہ جو تھے اس کے مین پوائنٹس ہیں، اور اس کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اس سورے کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی خالص شراب سے سیراب فرمائے گا۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس کی فضیلت بیان کی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی فریضہ نمازوں میں سورہ مطففین کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے گا، نہ جہنم کی آگ اسے دیکھے گی اور نہ وہ جہنم کی آگ کو دیکھے گا۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اچھا خاران، ترجمے سے پہلے ایک چیز جو میں بتا دینا چاہتی ہوں کہ جب جو سورے کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم نے خاص طور سے ان چیزوں پہ زور دیا ہے کہ جہاں پہ نون مشدد کی آواز، یعنی کہ ناک میں کس طرح غنہ کر کے ادا ہوگی، ناک سے کس طرح گھما کے نکلے گی، اور میم مشدد یعنی جس پہ تشدید لگی ہوئی ہے جس میم پہ، اس کی آواز کیسے نکلے گی۔ اس کے علاوہ مد کی طرف بھی جو ہے اس تلاوت میں اشارہ ہوتا ہے کہ مد کو کس طرح سے کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تو جب تلاوت آپ لوگ سنا کریے تو ان سب چیزوں کو آپ لوگ ان سب چیزوں پہ غور کیا کریے کہ کہاں پہ کھینچ کے آواز نکل رہی ہے مد کی، اور کہاں پہ غنہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ تجوید کا جز ہیں۔ تو اسی وجہ سے اس طرف آپ لوگ دھیان دیا کریے، خاص طور سے تلاوت کو غور سے سنا کریے، اس کے علاوہ خود بھی اس کی ادائیگی کی کوشش کیا کریے۔ تو ہم لوگ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ویل للمطففین، ویل ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا مال لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں، یعنی اپنے لیے یہ لوگ زیادہ کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے ان کا کہ انہیں زیادہ مل سکے، اور جب دوسروں کو دینے کی باری آتی ہے تول کے تو یہ لوگ کم تولتے ہیں۔ تو دونوں طرف سے پروفٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ممانعت ہے جس کی، جو حرام ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو تنبیہ کی ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ان کے لیے ناپتے یا تولتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا انہیں یہ خیال نہیں ہے کہ یہ ایک روز اٹھائے جانے والے ہیں۔ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، بڑے سخت دن میں۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یاد رکھو کہ بدکاروں کا نام اعمال سجین میں ہوگا۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، آج کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو لوگ روز جزا کا انکار کرتے ہیں، یعنی قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، کہ اور اس کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو حد سے گزر جانے والے گناہگار ہیں، کہ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، روز جزا یعنی کہ حساب کتاب کا جو دن ہوگا اس سے بھی انکار کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ گناہوں میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بڑے بڑے گناہ انجام دیتے ہیں، کیونکہ ان کا اعتبار، ان کا یقین، ان کا اعتماد نہیں ہے، ان کا عقیدہ نہیں ہے روز جزا پہ۔
اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے افسانے ہیں۔ کلا بل، ایک چیز اور نوٹ کرنے والی، یہاں پہ جو سکتہ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا، تو کچھ قرآن میں اگر آپ دیکھیں گے تو کئی جگہوں پہ کچھ قرآن میں اس سورے میں اس طرح سے سکتہ نہیں ہوتا ہے اور کچھ میں موجود ہے۔ تو جہاں یہ سکتہ لکھا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو اپنی سانس جو ہے وہ توڑنا نہیں ہے، بلکہ اسے روک کے رکھنا ہے اور پھر کنٹینیو کرنا ہے، جیسے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ایک وقفہ ہوتا ہے، ایک سکتہ ہوتا ہے۔ تو سکتہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، یعنی کہ وہاں پہ کم دیر رکنا ہے، اور جو وقفہ ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا سکتے سے زیادہ رکنا ہے۔ تو ایسے مقام پہ سانس کو روک کے رکھنا ہے، سانس توڑنا نہیں ہے، بلکہ ٹھہرنے کے بعد پھر اس کے بعد کنٹینیو کرنا ہے اسی سانس کے ساتھ۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ لگ گیا ہے۔ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یاد رکھو انہیں روز قیامت پروردگار کی رحمت سے محجوب کر دیا جائے گا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر اس کے بعد یہ جہنم میں جھونکے جانے والے ہیں۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہی وہ ہے جس کا تم انکار کر رہے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یاد رکھو نیک کردار افراد کا نام اعمال علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک لکھا ہوا دفتر، یشہدہ المقربون، جس کے گواہ ملائکہ مقربین ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تم ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی کا مشاہدہ کرو گے۔ یسقون من رحیق مختوم، انہیں سرب مہر خالص شراب سے سیراب کیا جائے گا، کہ ان کے چہرے اتنے خوش ہوں گے، ان کے چہرے پہ اتنی رونق ہوگی، اتنی شادابی ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ دیکھتے رہ جائیں گے نا۔ تم ان کے چہروں پر نعمت کی شادابی کا مشاہدہ کرو گے کہ اس روز دیکھو گے تم کہ ان کے چہرے پہ کتنی شادابی ہے، ان کا چہرہ کتنا حشاش بشاش ہے، اور انہیں سرب مہر خالص شراب سے سیراب کیا جائے گا۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس کی مہر مشک کی ہوگی، اور ایسی چیزوں میں شوق کرنے والوں کو آپس میں سبقت اور رغبت کرنی چاہیے، کہ مشک ایک قیمتی شے ہے، اور اس کی خوشبو کے سامنے دنیا کی اور خوشبوئیں جو ہے وہ فیل ہیں، تو سب سے بہترین خوشبو جو ہے وہ مشک کو مانا گیا ہے، تو اس کی مہر کیا ہوگی؟ وہ مشک کی ہوگی۔ اور لوگ آپس میں سبقت اور ان کے درمیان سبقت اور رغبت کرنی چاہیے، اس جن چیزوں میں شوق، اس کے اندر یہ میننگ ہے کہ جس کی مہر مشک کی ہوگی، ایسی چیزوں میں شوق کرنے والوں کو آپس میں جنہیں یہ چیزیں چاہیے، جن کے اندر یہ شوق ہے، تو انہیں ایک دوسرے پہ سبقت کرنی چاہیے، اس کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس شراب میں تسنیم کے پانے کی آمیزش ہے۔ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بارگاہ بندے پانی پیتے ہیں۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین یضحکون، بے شک یہ مجرمین صاحبان ایمان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو اشارے کنائے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے اہل کی طرف، اپنے والوں کی طرف پلٹ کر آتے تھے تو خوش و خرم ہوتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب مومنین کو دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ سب اصلی گمراہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ
انہیں ان کا نگراں بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو آج ایمان لانے والے بھی کفار کا مسحکہ اڑائیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا میں جس طرح کفار مذاق اڑاتے تھے اہل ایمان کا، اسی طرح سے جو اہل ایمان جو اہل بہشت ہوں گے وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے انہیں جو ہے دیکھیں گے، اور وہ لوگ کفار کا مذاق اڑائیں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اب تو کفار کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ مل رہا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ اس کا ترجمہ رہا، اور مختصراً اس کی تفسیر ہم دیکھ لیتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کہ ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا تولتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم تولتے ہیں۔ کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ اٹھائے جائیں گے؟ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ ویل کسی شخص کے لیے استعمال نہیں کیا مگر یہ کہ اس کو کافر کہا ہے، یعنی کہ جو کفر کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ پر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ ان دنوں اہل مدینے میں بہت سے لوگ جو تھے وہ کم تولتے تھے۔ جب آیت نازل ہوئی تو ان لوگوں نے کم تولنا چھوڑ دیا۔ یظن جس کا مادہ ظن ہے، اس آیت میں یقین کے معنی میں آیا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ظن کی دو قسمیں ہیں، ایک ظن جس کا معنی شک ہے اور دوسرا ظن جس کا معنی یقین ہے۔ تو قرآن میں جو ظن قرآن کریم میں قیامت کے بارے میں آیا ہے وہ یقین کے معنی میں ہے کہ حتماً قیامت تو آنی ہی ہے، اس پہ یقین ہے، اور جو ظن دنیا کے بارے میں آیا ہے وہ شک کے بارے میں آیا ہے، کہ اگر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اور وہاں پہ اگر ظن ورڈ کا استعمال کیا گیا ہے تو وہاں پہ یقین کے ساتھ ہے، کہ قیامت کے بارے میں ذکر ہے تو وہاں ظن کی میننگ ہوگی یقین، اور اگر دنیا کے بارے میں ہے ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ ظن آتا ہے تو وہاں پہ شک کی میننگ لی جائے گی اس کی۔ علیین و سجین کیا ہے؟ اصول کافی میں ابو حمزہ سمالی سے روایت ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ علیین سے پیدا فرمایا ہے، اور ہمارے پیروکاروں کے قلوب کو بھی اسی چیز سے پیدا فرمایا ہے، اور ان کے ابدان یعنی کہ ان کے بدنوں کو، بدن کی جمع جو ہے ابدان کو اعلیٰ علیین سے پیدا نہیں کیا ہے، پس یہی وجہ ہے کہ ان کے جو قلوب ہیں، جو ان کے دل ہیں، وہ ہماری طرف میلان رکھتے ہیں، ان کا میلان ہماری طرف ہوتا ہے، ان کے قلوب کا، کیونکہ جس چیز سے ہماری تخلیق ہوئی ہے اس سے ان کے قلوب کی تخلیق ہوئی ہے۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشہدہ المقربون۔ آپ نے اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کو سجین سے پیدا کیا ہے، اور ان کے پیروکاروں کے قلوب کو بھی سجین سے پیدا کیا، یعنی کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے جو دشمن ہیں، تو فرمائے کہ انہیں ہمارے دشمنوں کو سجین سے پیدا کیا ہے، اور ان کے پیروکاروں یعنی کہ جو ان کو فالو کرتے ہیں، ان کے جو فالوورس ہیں، ان کے قلوب کو سجین سے پیدا کیا اور ان کے ابدان کو کسی اور چیز سے پیدا فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے قلوب کا میلان ان کی طرف رہتا ہے، یعنی کہ اہل بیت کی طرف ان کا جھکاؤ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کی طرف ان کا جھکاؤ ہوتا ہے کہ جس کے وہ پیروکار ہیں،
اور ان کے قلوب جو ہے وہ سجین سے خلق فرمایا اللہ نے۔ تو پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم۔ تو یہ رہا آج کے درس کا پورا، جو ہم لوگوں نے اس کی تلاوت کی، اس کی فضیلت، اس کے پوائنٹس کے بارے میں جانا، اس کا ترجمہ۔ اور واقعاً قرآن جو ہے وہ ایسی کتاب ہے کہ جسے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے سمجھنا، اور کچھ جگہوں پہ تو انسان اس کی کچھ میننگ نکال لیتا ہے، اور قرآن کو سمجھنا ایک دشوار کن ہے کہ مولا کائنات کا جیسا قول ہے کہ قرآن کا ظاہر جتنا خوبصورت ہے اس کا باطن اتنا ہی زیادہ عمیق ہے، گہرا ہے، اور ایسا گہرا سمندر ہے کہ جس میں غوطہ لگانے کے بعد انسان باہر نہیں نکل سکتا بغیر کسی سہارے کے۔ تو اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے جو اس کی میننگ، جو تفسیر جو بیان کی گئی ہے، تو اہل بیت علیہم السلام نے اسے اچھے سے اس کی تفسیر بتائی ہے، اس کو ایکسپلین کیا، اس کی تشریح کی ہے۔ تو بغیر ان کے قرآن کو سمجھنا ایک دشوار گزار کام ہے، کوئی نہیں قرآن کو سمجھ سکتا، اور اگر اہل بیت کے ذریعے سمجھنا چاہے تو پھر واقعاً اہل بیت نے بہت بہترین انداز میں اس کی تفسیر اور اس کی آیتوں کی تعویل، اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔ تو یہ آج کا درس رہا، آپ لوگوں سے چند سوالات ہیں، آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کے جوابات لے کے ہمیں سینڈ کر دیجئے گا۔ تو سورہ مطففین میں کتنی آیتیں ہیں، اور یہ سورہ قرآن کریم میں کس نمبر پہ آتا ہے، نیز یہ سورہ کہاں پہ نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے سورہ مطففین کے جو مضامین ہیں تحریر فرمائیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے سورہ مطففین کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ چوتھا سوال ہے کہ سورہ مطففین کی کم سے کم 5 آیتوں کا ترجمہ تحریر کریں۔ اور اس کا جو 5واں سوال ہے وہ یہ ہے کہ علیین اور سجین سے کیا مراد ہے، اور ایک اور سوال آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ زن کے معنی سے کیا مراد امام علیہ السلام نے بتایا ہے۔ قرآن کریم میں اگر لفظ زن استعمال ہوتا ہے تو حضرت علی علیہ السلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ رہا آج کا سوال، آپ لوگ اس کے جوابات لکھ کے ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ سینڈ کریں، اور آڈیو بنا کے ہمیں ضرور سینڈ کریے گا۔ اور جو بھی تلاوت کی جاتی ہے اس کو غور سے آپ لوگ سنیے، سننے کے بعد خود بھی اس طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو چیز نہ سمجھ میں اس کو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ وآخر الدعوان ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔